بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے اہل ایمان، ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کچھ شکار سے جو تمہارے ہاتھوں کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے اور تمہارے نیزوں کے، تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اسے جانچ لے کہ تم میں کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ یہ وہی کچھ ہے جو کچھ اصحاب سبت کے ساتھ ہوا، لیکن شکر ہے یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی اس طرح کی۔ اصحاب سبت جو تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، یہودی، جنہوں نے ہفتے کے شکار کے دن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، ان کے بارے میں سورۃ الاعراف میں تفصیل سے آیا، میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا۔ تو انہوں نے ہیلا کر دیا ہفتے کے دن شکار کے معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش اس حوالے سے بنا دی کہ وہ جو شکار تھا وہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں ان کے سامنے پھدکتی تھیں، اور آگے پیچھے مچھلی بڑی مشکل سے شکار ہوتی تھی، اور وہ اس لیے کہ وہ ان کی آزمائش تھی۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم احرام کی حالت میں سفر کر رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا خشکی کے جو شکار ہیں ان کے ذریعے، جو تمہارے ہاتھوں کے اور نیزوں کے قریب پہنچ جائیں گے۔ ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ احرام کی حالت میں ہے تو بے فکر ہو کے پھریں، تو یہ تمہیں شکار تو نہیں کریں گے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آزمائش بنا دی تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچے۔ ویسے یہاں پہ لفظی ترجمہ ہے لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، لیکن یہ اردو میں جان لے کا معنی پھر لوگ دوسری طرف لے جائیں گے، یعنی اللہ کو اس وقت پتہ چلے گا، اس لیے اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، جانچ لے۔ اللہ کے علم میں تو پہلے ہی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے پہ آپ لوگ گواہ ہو جاؤ کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، کون ہے جو بغاوت پہ آتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی کہا گیا تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب یہ جو تکالیف ہے نا جی، یہ ان سے تو ہمیں نہیں گزرنا پڑتا۔ ہم تو یہاں سے اسلام آباد سے، کراچی سے، لاہور سے، پشاور سے 4 گھنٹے کی فلائٹ میں جدہ ایئرپورٹ کے اوپر جا کے یا مدینہ شریف ایئرپورٹ پہ جا کے اتر جاتے ہیں۔ آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے آپ چلے جائیں تو لوگ پیدل حج کے لیے جاتے تھے یا سمندری جہاز کے ذریعے، تو وہ بھی جہاز میں بھی آلموسٹ سب کانٹیننٹ سے 2 ہفتے کا سفر تو ہوتا تھا سمندر کے اندر، اس کے بعد پھر پیدل سفر ہوتا تھا۔ 2 دن اور 1 رات کی مسافت تھی صرف جدہ سے مکہ، آج وہ 50 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ ادھر 2 دن اور 1 رات، اور وہ بھی تکلیف میں، ریگستان میں جہاں پہ سانپ ڈسنے کا اور موذی جانوروں سے ڈر، اور سب سے بڑھ کر اس بات کا ڈر کہ قافلے لوٹ لیے جائیں۔ ان زمانوں میں تو عرب میں تیل نہیں نکلا تھا، عربی تو بڑے غریب تھے، حاجیوں کے قافلے لوٹتے تھے، مسلمانوں کے بھی لوٹتے تھے، جس طرح یہاں بھی مسلمان کو لوٹ رہے ہیں، پیٹ تو لگا ہوا نا سب کے ساتھ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تیل کی دولت دی اور پھر وہ اسٹیبلش ہوئے۔ پہلے اتنے لوگ حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے، اسی لیے لوگ گھر والوں کو مل کے گلے لگ کے معافیاں کروا کے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ امید نہیں تھی کہ آپ وہ زندہ بھی واپس آنا ہے کہ نہیں۔ وہ قافلے جب لٹتے تھے تو بندے بھی مر جاتے تھے۔ 4 مہینے کا جانے کا سفر پیدل، 4 مہینے کا آنے کا، اگر آپ بائی روڈ جائیں۔ سمندری سفر سے بھی جائیں تو تب بھی 15-20 دن تو کہیں نہیں گئے سب کچھ ملا کے۔ پھر راستے میں سمندر میں تو ویسے ہی ڈر لگا رہتا ہے، سی سکنس کئی لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ سمندر کے اندر ایک خاص قسم کی مچھلیوں کی پانی کی سمیل ہے، اس سے لوگوں کو الٹیاں لگ جاتی ہیں، وامٹنگ ہو جاتی ہے۔ پھر اگر کہیں بھور میں پھنس گیا، کوئی سمندری طوفان آیا، پھر گئے
تو اس لیے لوگ مل ملا کے جاتے تھے، پتہ نہیں زندہ واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، حقوق العباد معاف کر لیتے تھے. کتنا مشکل عبادت ہوتی تھی. آج تو یہ آپ سمجھ لیں ایک سٹیٹس سمبل اور ایک فیشن بن گیا ہے کہ میں عمرہ کر آیا ہوں، میں حج کر آیا ہوں. اگر وہ زمانہ دیکھیں تو کوئی امیر آدمی تو رسک ہی نہیں لے گا بار بار حج کرنے کا. اب اس سارے سینیریو کو آپ ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ چیزیں جو منع کی جا رہی ہیں یہ واقعی آزمائش ہے. آج تو یہ آزمائش نہیں لگتی ہیں. سکون سے جہاز میں بیٹھتے ہیں جناب، کھانا بھی آ جاتا ہے، ہلکی سی نیند لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جہاز لینڈ کرنے والا ہے، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں. سکون سے جا کے آپ اتر جاتے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں کدھر 4 مہینے اور کدھر 4 گھنٹے، اور بھی اتنے آسائش والے اچھے ماحول کے اندر، تھکاوٹ بھی کوئی نہیں. تو آج تو ہر چیز بڑی آسان ہو چکی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ مشکل کام تھا. اس لیے اس آپ آزمائش کو سمجھ سکتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے. تو جو کوئی پھر حد سے بڑھے گا اس کے بعد کہ ہم نے یہ نصیحت قرآن میں کر دی ہے، شریعت کی پابندی ہے کہ کوئی احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے اہل ایمان، مت شکار کرو کوئی چیز جب تم حالت احرام میں ہو. اب یہ مطلقاً شکار کی بات آ گئی، کھانے پینے کا شکار بھی، اور کوئی درندہ بھی نہیں شکار کرنے کی ضرورت کہ کوئی شوقیہ کوئی شیر مار دے یا کوئی اس طریقے سے ریچھ مار دے کہ جس کی کھال میں استعمال کروں گا. ویسے تو کھال کے لیے کوئی مارتا ہے وہ اگلا بات. احرام کی حالت میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں آپ کر سکتے. باقی اس میں وہ مکھی مچھر یا اس طرح کی چیزیں، وہ کسی نے غلطی سے کوئی مچھر بیٹھا تھا یوں مار لیا، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا، ایک عراقی آ کے عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں مچھر یا مکھی مار دے، تو عبداللہ بن عمر نے کہا پہلے تو انہوں اندر بلاؤ نا میرے کو، یہ کون ہے؟ تو آپ مجھے کہاں سے؟ ان کا عراق سے. ان کا ہے اہل عراق. تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جن کے بارے میں میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. ادھر تم لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اور ادھر تمہاری شریعت کی پابندیاں اتنی سخت ہیں کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ حالت احرام میں اگر کوئی مچھر یا مکھی مار دے تو اس کا کوئی کفارہ تو نہیں ہے. وہ انہی آیتوں کی وجہ سے کہتے تھے نا کہ قرآن نے منع کیا کہ آپ نے کوئی شکار نہیں کرنا، تو وہ انہوں نے کہا اگر مچھر شکار ہو گیا یا مکھی شکار ہوگی تو اب ہم کفارہ کیا دیں؟ اس آیت کے ساتھ وہ بخاری کی حدیث جوڑیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. تو کوئی اس کے اوپر تو کوئی کفارہ نہیں ہو، تو ایک نارمل چیز ہے. اس سے مراد وہ جانور ہیں جس طرح درندے ہیں یا چرندے ہیں جو چرنے والے جانور ہیں، وہ نہیں آپ کر سکتے. اور جو کوئی جان بوجھ کے قتل کر دے گا کوئی جانور، پھر اس کی جزا یعنی اس کا بدلہ، اس کا فدیہ یہ دینا پڑے گا اسے جو کچھ اس نے قتل کیا اس کے ایکویلنٹ اس کو جانور دینا پڑے گا. ہرن ماری ہے تو ظاہر اب ہرن تو اس کو شکار کرنا تو بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کو ہرن کے ایکویلنٹ کوئی بکری یا بکرا کعبہ کی حدود کے اندر قربان کرنا ہوگا، یا خود نہیں جا سکتا تو یہاں پہ کعبے کی طرف بھجوا دے، جسے دم کہا جاتا ہے. حج میں بھی کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو آپ دم دیں گے نا. جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا حج یا عمرے میں، تو میرے سر میں اتنی جوئیں پڑ گئی کہ وہ سر سے ٹپکتی تھی. تو اب جب تک میں وہ سارے ارکان ادا نہیں کرتا تو میں حلق تو نہیں کروا سکتا تھا، لیکن وہ جوئیں اتنی تنگ کر رہی تھی. حضور کے پاس پیش ہوئے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم سر کے بال منڈوا دو. یہی آخری حل ہے نا کہ وہ بال ہی منڈوا دیے جائے تاکہ جوؤں سے جان چھوٹ جائے. اور اس کے ایکویلنٹ پھر تم جو ہے نا وہ ایک بکری صدقہ کرو، کیونکہ ظاہر ہے وہ
حج میں بال تو نہیں آپ مڑوا سکتے, تو یہ مجبوراً کرنا پڑا, تو اس کے ایکویلنٹ آپ کو پھر فدیہ دینا ہوگا, اسے دم بھی کہتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں, میں کہاں سے بکری دوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یا پھر تم 6 مساکین کو کھانا کھلا دو, آدھا سا ان کو کوئی اناج دے دو, آدھا سا. آدھا سا آج کا آلموسٹ 1.25 کلو بنتا ہے, کیونکہ پورا سا جو ہے وہ 2.5 کلو ہے, جو ہم رمضان میں بھی دیتے ہیں صدقہ فطر, اس کا آدھا. تو یا پھر تم 3 روزے رکھ لو اگر تم یہ نہیں کر سکتے, 6 مساکین کو یا 3 روزے. تو اب ظاہر ہے کہ قرآن میں اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں. سورۃ البقرہ میں ذکر آیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف ہے تو وہ فدیہ دے گا, لیکن وہ تفصیل پھر بخاری مسلم میں آئی کہ کیا کرے گا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ نہیں آئے گا, اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس مسئلے کو اجتہاد پہ چھوڑ دیا گیا, جس کو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے. اور وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے جانور شکار ہوتا ہے تو وہ اس کے بدلے ایک جانور دے گا, جس کا فیصلہ 2 معتبر اہل علم کریں گے. وہ ہدیہ ایسا جو کعبے تک پہنچانا ہوگا. یا تو یہ کر لے, وہ ظاہر ہے وہ کسی نے سپوز نیل گائے شکار کی ہے, اب وہ ڈیسائیڈ پھر کیا جائے کہ اس کے ایکویلنٹ قیمت, اگر اس نے بکریاں بھیجنی ہے تو سپوز 3 بکریاں دے دے, اگر اس کو گائے نہیں مل رہی اس کے ایکویلنٹ, تو یوں کر لے. اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا ہے, یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلاتا. تو اب اس پہ اجتہاد یہی کیا جائے گا کہ اگر بکری کے ایکویلنٹ 3 روزے ہیں اور 6 مساکین کو کھانا ہے, تو اسی طریقے سے دیکھ لیا جائے اگر 3 بکریوں کا ایکویلنٹ بن رہا ہے تو روزوں کو پھر 3 گنا کر لیں, یعنی 9 ہو گئے, اور مساکین کو 3 گنا کر لیں تو 18. اس میں پھر آپ کو یعنی مختلف ائمہ کے مختلف اقوال ملیں گے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ کہتے ہیں تقلید کرنا ضروری ہے. ریڈیو مسئلے. اچھا, اگر کوئی امام اس کا کوئی مسئلہ نکال بھی دیتا ہے, سارے اماموں نے مختلف نکالے ہیں, کسی نے کچھ, یا اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا نہیں کہ اماموں کی تقلید کرنی ہے. اللہ نے کہا کہ اس وقت جو 2 بندے ہیں نا, کوئی پڑھے اہل علم, ان سے فیصلہ کروا لو. یہاں تو ہونا چاہیے تھا کوئی 4 امام بعد میں آئیں گے, وہ بتا دیں گے کتنا کتنا کرنا ہے. تو قرآن ہی خلاف ہے تقلید کے. ورنہ یہ آتا کہ جی 2 بندے جو تم میں سے فیصلہ کرے کہ ہاں جی اس نے اگر شیر مارا ہے تو اس کے ایکویلنٹ یہ ہے, شتر مرغ مار دیا تو اس کے کیس یہ ہے, ہرن مار دیا تو اس کے کیس یہ ہے. کچھ بھی نہیں, بس چھوڑ دیا. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے, قرآن اور سنت فکس ہے. تو یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے, اس میں کوئی بھی کوئی رائے قائم کر سکتا. یا پھر اس کے ایکویلنٹ روزے رکھ لے. وہ روزے میں نے آپ کو بتا دیا. کہتے ہیں نا جی قرآن میں مسئلہ, وہ جو قاضی شریح کو خط لکھا تھا حضرت عمر نے, جو مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے اور سنن نسائی میں بھی, کوئی مسئلہ ہو تو پہلے قرآن میں دیکھ, قرآن میں نہ ملے تو سنت میں, سنت میں نہ ہو تو اجماع امت میں, وہ بھی نہ ہو تو اجتہاد کر, اور بہتر ہے کہ اجتہاد کی طرف نہ ہی جا اگر مسئلہ سوالو ہو رہا ہے. یہاں پہ تو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر دیا ہے. سورۃ البقرہ کی وہ جو آیات ہیں جن میں یہ یعنی حج کا ذکر ہوا, ان میں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے اور اس کو پھر کوئی دم دینا پڑتا ہے تو وہ دم دے لے, یا یہ ساری چیزیں, اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ بکری یا اس کے ایکویلنٹ 3 روزے, 6 روزے, 3 روزے یا 6 مساکین کو کھانا. بس وہ ایکویشن آپ لگا لیں, تو وہ آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. چلے 2 اہل علم سے کرا لیں, اگر انہوں نے بخاری مسلم پڑھی ہوئی تو. اہل علم تو پتہ ہی نہیں ہونا, انہوں نے اندازے لانے نے. تو میں نے تو آپ کو باقاعدہ ریفرنس دے دیا تاکہ وہ مزہ چکھ لے اپنے اس کام کا. یعنی دنیا میں اللہ نے ایک مدنی پینلٹی رکھ دی ہے کہ تاکہ وہ اس کا ایکویلنٹ کفارہ بن جائے. جس طرح ہے نا کہ اگر کسی سے کوئی مسلمان قتل ہو گیا, جان بوجھ کے نہیں, ایکسیڈنٹلی تیر چلایا تھا جانور کو, آگے بندہ آ گیا, روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا, تو وہاں پہ بھی ہے کہ توبہ تو کرنی ہے, دیت بھی دینی ہے. 100 اونٹ ابو داؤد میں آیا ہے مرنے والوں کو, پلس ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے. اور اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا, 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا 60 مسلسل روزے رکھنے. یہ وہ چیزیں جو آپ نے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو پینلٹی پڑے گی ان کاموں کی, وہ ہر جگہ ہے. یہاں پہ بھی آپ کو پینلٹی ہے کہ اگر آپ نے حرکت کی ہے تاکہ تم مزہ چکو اس کا. ہاں جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے تمہیں معاف کیا, اور جو کوئی دوبارہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے انتقام لے گا جو جان بوجھ کے
اس چکر میں پڑ جائے چلو جی خیر ہے تھوڑا شوق پورا کر لیں جا کے میں فدیہ دے دیں گا، تو یہ شوقیہ میں نہیں کام کر سکتا کوئی. یعنی کسی نے بال جان بوجھ کے مڑوا دیے کہ ٹھیک ہے جی احرام کی حالت میں ایک بکری دے دوں گا، تو یہ حرکتیں نہیں کرنی آپ نے. یہ جان بوجھ کے نماز میں کوئی غلطی کرتا ہے جی اینڈ پہ سجدہ صاحب نکال لوں گا، یہ کام غلط ہے. یہ تو بھول چوک ہو گئی تو پھر اس کے اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، یعنی بدلہ لے بھی سکتا ہے اور اس پہ قدرت بھی رکھتا ہے. اللہ جیسی قدرت کس کی ہے اگر وہ بدلہ لینے کے اوپر آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے پانی کا شکار اور اس کا کھانا، وہ تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور قافلے والوں کے لیے بھی. ظاہر ہے اب سمندر سے تو پانی میں اتر کے کوئی ہرن کا شکار تو نہیں کر سکتا یا کوئی اور سبزی نہیں کہیں سے حاصل کر سکتا، تو سمندری شکار کرے گا. تو سمندر میں جنرلی آ گیا کہ سمندر کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے جو خشکی کا جانور ہے شکار کرنا یہ حرام ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. اچھا احرام کی حالت میں صرف یہ پابندی نہیں ہے، ناخن نہیں آپ کاٹ سکتے، پوری تفصیلات ہیں بخاری مسلم میں. بال نہیں کاٹ سکتے، ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتے. کئی ایک حلال چیزیں جو عام حالت میں حلال ہیں وہ احرام کی حالت میں حرام ہے. اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت والا گھر، حرمت والا گھر بنایا ہے، لوگوں کے لیے رکنے کا باعث بھی ہے. اور حرمت والے مہینے وہ 4 ہیں، آپ کو ہوتا ہے بخاری مسلم میں آیا. سورہ توبہ میں تو صرف اتنا آیا کہ 12 میں سے 4 حرمت والے. بخاری مسلم میں آیا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ اور قربانی کے جانور اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹے، یہ تقلید کا لفظ جو ہے نا پٹا، وہ اسی سے ہی نکلا ہوا ہے. اور یہ جانوروں کے، یہ بھی ویسے ان کو جانور ہی بنایا ہوا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جانوروں کے گلوں میں پٹے ہیں، جو قربانی کے جانور ہیں، یہ مہینہ وہ جگہ سب کی سب حرمت والی ہے. بلکہ سورۃ الحج میں تو چل کے آئے گا یہ قربانی کے جانور شعر اللہ ہیں، ان کی بھی تعظیم اس حوالے سے کہ آپ ان کو تکلیف نہیں دے سکتے. یہ اس لیے ہے تاکہ تم خوب جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. خوب جان لو اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان بھی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. ہمارے رسول کے ذمہ تو نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ تمہیں بات پہنچا دے بس. یعنی پیغمبر نے گن پوائنٹ پہ، تلوار کے زور پہ تمہیں اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کروانی، تمہیں مجبور نہیں کرنا کہ تم شریعت کے مطابق چلو، بلکہ پیغمبر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچائے گا. تم نے اب جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے تو کرو، جہنم میں جانا ہے تو جاؤ. یعنی رسول کے ذمہ پہنچا دینا ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، جو چھپا رہے ہو. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا
أولي الألباب لعلكم تفلحون. اے نبی تم فرماؤ کہ خبیث اور پاک یعنی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک چیز کی کثرت تمہیں حیرت میں ڈال دے. یہ ایک جنرل یونیورسل ٹروتھ ہے کہ بظاہر اگر ناپاکی کو، کفر کو، اللہ کے دشمنوں کو غلبہ بھی مل جائے بہت بڑے لیول کے اوپر، مسلمان جو پاکیزہ ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اس کو آپ رزق کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں کہ کسی کے پاس حرام کا بہت زیادہ رزق ہے یا اس کے پاس بہت زیادہ آسائشیں ہیں، تو حلال کی جو روکی سوکھی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے اگینسٹ پہ جو یہ لوگ عذاب بھگتتے ہیں، ان کی اولادیں ان کو قتل کر کے لاشوں کے اوپر یہ انگوٹھے لگوا کے تو یہ سب کچھ کرتی ہیں. دنیا میں بھی آپ انجام دیکھتے ہیں، اور آخرت کا تو بھی عذاب باقی ہے. اور حلال رزق کی وہ اپنی برکت ہے. پس ڈر جاؤ اللہ سے اے عقل مندو، اے عشق والو، کرا ترجمہ، اے عشق دے چلو نا عقل والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی عقل والے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، اپنی عقل کو استعمال کریں گے. تم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. اے اہل ایمان، ایسے سوالات ہمارے پیغمبر سے مت کرو کہ اگر تم پہ ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں برے لگے. یعنی اگر کوئی شخص اس کے نسب میں تان ہے اور وہ حضور بات بتا دے کہ واقعی صحیح ہے، تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسے برا لگے گا کہ اچھا لگے گا؟ برا ہی لگے گا. تو نہ اس قسم کی سوالات کرو. اور اگر تم سوال پوچھو گے اس دوران جب کہ قرآن ہمارے پیغمبر پہ نازل ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ اور پیغمبر کا ایک رشتہ قائم ہے. اس دوران آپ ایک سوال کرتے ہیں تو اللہ نے تو اپنے پیغمبر کے پیچھے کھڑا ہونا ہے نا. تبد لکم، وہ دیکھو تمہیں پھر بتا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو پہلے اگر کسی سے غلطی ہوئی. اللہ بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، حلم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. اس سے پہلے بھی ایک قوم تھی، یعنی کون؟ یہودی. تم سے پہلے بھی وہ بھی سوال پوچھا کرتے تھے بہت زیادہ، اس کے بعد وہ کافر ہو گئے احکامات کا انکار کرنے کے بعد. یعنی اللہ سے سوالات تو کیے پیغمبر کے ذریعے، لیکن پھر الٹیمیٹلی وہ شریعت کی وہ پابندیاں وہ برداشت نہ کر سکے. اسی لیے دیکھیں نا، اسلام میں اپنے اوپر زیادہ غلو کرنا عبادت کے معاملے میں بھی منع کیا گیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ 3 اصحاب جو حضور کی غیر موجودگی میں آئے. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں پوری رات جاگوں گا، ایک نے کہا میں روزہ رکھوں گا. آپ نے پھر بلا کے ڈانٹا، فرمایا تم سے زیادہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں. لیکن یہ چیز نہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تم پہ عائد کی ہے، تم خام خواہ اپنے اوپر اس طرح کی پابندیاں عائد کر کے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کرو اور جس کو تم نبھا بھی نہ سکو. ایسا ہوتا ہے. اب اس طرح کے سوالات کی ایک مثال آپ کو بخاری مسلم ملے گی. عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں میں روزانہ روزہ رکھتا تھا. میں نے حضور کو جب بتایا، آپ نے فرمایا کہ روزانہ روزہ رکھنے والا گویا ایسا ہے جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے. تم نے اگر روزے رکھنے ہیں نا، تم مہینے میں 3 روزے رکھو، جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے گویا وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے. پھر آپ نے اور بڑھائے کرتے کرتے اینڈ پہ حضور نے کہا ٹھیک ہے 1 دن روزہ رکھ لو، 1 دن چھوڑ دو. ان کا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. یہ بھی حضور سے سوال کر کے اپنے اوپر خود پابندیاں لگوا رہے تھے نا، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس طرح کی بندی اس لیے لگا رہے تھے کہ جب حضور نے مجھے کہا ہوگا نا تو میں بھی اپنے آپ کو سمجھایا کروں گا کہ منت نبی نے ڈیوٹی لائی سی، تو 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھنا ہے تو مجھے استقامت بھی ملی رہے گی. جس طرح لوگ کہتے ہیں نا جناب اے منو بال پینٹ فلانے نے دیتا تو میں فلانے کو گیا سا لے کے آیا، وہ بڑا سنبھال کے لوگ رکھتے ہیں. تو میں بھی اپنے اوپر بندیاں لگوا لوں اس طرح کی تاکہ میں اپنے آپ کو قائل کر سکوں کہ بھئی میں نے تو حضور سے عہد کیا ہوا ہے. کہیں میں ڈھیلا بھی پڑھنے لگوں نا تو میں کہوں میں تو حضور نے عہد کیتے اسی میں 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھاں گا. جس طرح عثمان کہتے ہیں جب سے دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا میں نے اپنی شرمگاہ کو یہ ہاتھ نہیں لگایا. ٹھیک ہے کہ بھئی یہ میں نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں
پھر وہ بخاری مسلم میں آتا ہے، کہتے ہیں میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھ سے روزے نہیں اس طرح رکھے جاتے، کاش اس وقت میں حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیتا، یعنی 3 روزے علی